جہنمی اہل جنت سے کھانا اور پانی مانگیں گے۔ آگ کے شعلے جہنمیوں کو بلند کریں گے یہاں تک کہ وہ چنگاریوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ جب وہ بلند ہوں گے تو اہل جنت پر جھانکیں گے، ان کے درمیان پردہ ہوگا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے پا لیا جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، تو کیا تم نے بھی پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جہنمی جب بہتی نہریں دیکھیں گے تو اہل جنت سے کہیں گے ہمیں پانی دو، یا اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ دو۔ تو اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام فرما دی ہیں۔ پھر عذاب کے فرشتے انہیں لوہے کے گرزوں سے جہنم کی تہہ تک لوٹا دیں گے۔ بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت مذکورہ روایات نقل فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر زقوم جہنم کے ایک کانٹے دار زہریلے درخت کے پھل کا ایک قطرہ دنیا میں انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اور اہل زمین پر ان کی زندگی اجیرن کر دے، تو ان کی حالت کیسی ہوگی جن کا کھانا ہی یہ ہوگا۔ ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوں گے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے، دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، یہاں مراد گندک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور چند اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جہنم میں یہ سیاہ گندک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پتھروں کی بدبو مردار کی بو سے بھی زیادہ ہے۔ محمد بن علی اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ مراد گندک کے بڑے بڑے اور سخت پتھر ہیں۔ بعض نے کہا مراد وہ پتھر جن کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کی پرستش کی جاتی تھی، جیسے اور جگہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ قرطبی اور رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ گندک کے پتھر جو کسی شکل میں بھی اللہ کے سوا پوجے جاتے ہوں، لیکن یہ وجہ کوئی قوی وجہ نہیں، اس لیے کہ جب آگ گندک کے پتھروں سے سلگائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس کا بھڑکنا، جلنا، سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تفسیر یہی مروی ہے۔
اسی طرح ان پتھروں میں آگ کا لگنا بھی ظاہر ہے، اور آیت کا مقصود آگ کی اور اس کی سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تفسیر یہی مروی ہے۔ اسی طرح ان پتھروں میں آگ کا لگنا بھی ظاہر ہے، اور آیت کا مقصود آگ کی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے، اور اس کے بیان کے لیے بھی یہاں پتھر سے مراد گندک کے پتھر لینا زیادہ مناسب ہے، تاکہ وہ آگ تیز ہو اور اس سے بھی عذاب میں سختی ہو۔ قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جہاں شعلے ہلکے ہوئے کہ ہم نے اور بھڑکا دیا۔ ایک متون حدیث میں ہے، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ دوسری حدیث میں ہے، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی، اور اسے سردی میں 1 سانس لینے اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دے دی گئی۔ تیسری حدیث میں ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ تہ کو پہنچا۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا۔ پانچویں حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں جہنم کو اس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سی صحیح متواتر حدیثیں مروی ہیں۔ معتزلہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے۔ قاضی اندلس منظر بن سعید بلوطی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں کہ جہنم والے کون ہیں اور جنت والے کون ہیں؟ ہر وہ آدمی جو دنیاوی طور پر کمزور ہو، جیسے لوگ کمزور سمجھتے ہوں، پراگندہ اور غبار آلودہ ہو اور 2 بوسیدہ سی چادریں پہن رکھی ہوں، یہ لوگ جنتی ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دے تو وہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے، اور سخت مزاج، بد اخلاق، متکبر، مال و دولت جمع کرنے والا، بخیل اور موٹا تازہ آدمی جو از راہ تکبر لوگوں سے آگے آگے چلنا پسند کرتا ہو، وہ جہنمی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے جانے والے 3 قسم کے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ شہید، وہ غلام جو اللہ کے حقوق اور اپنے مالکوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتا ہو، اور وہ پاک دامن فقیر جو دست سوال دراز کرنے سے بچتا ہے۔ اور میں جہنم میں سب سے پہلے جانے والے 3 قسم کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ وہ بادشاہ جو زبردستی لوگوں پر حکمرانی کرے، مالدار جو مال کے حقوق کو پورا نہ کرے، اور غریب آدمی جو متکبر ہو۔